السلام علیکم جلے ناظرین، آپ دیکھ رہے کارگل ٹوڈے۔ خطے لداخ سے کچھ نئے اپڈیٹس کے ساتھ، کچھ نئے خبروں کے ساتھ پھر سے ایک بار حسین خالو آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس چینل کا ہمیشہ ہی کوشش رہا ہے کہ خطے لداخ کے بالخصوص کارگل ڈسٹرکٹ کے عوامی مسائل ہو، مشکلات ہو، بالخصوص اگر ونٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یوتھ سے ریلیٹڈ ینگ انٹرپرینر کو لے کے کوشش کرتے اسی پلیٹ فارم سے ان کی رائے مشورے، ان کی مشکلات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ بالخصوص یہ چینل جو ہے، یہ پلیٹ فارم جو ہے ہمیشہ یوتھ کے ساتھ رہا ہے، یوتھ کو آگے بڑھاوا کے لیے اس چینل کا بہترین کارکردگی اس چینل کا رہا ہے۔ تو درشکوں، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں یہ آپ لوگوں تک پہنچانا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان امپلائڈ کی اگر ہم بات کریں تو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی پروٹیسٹ، کافی پریس کانفرنس ہمیں یوتھ کی جانب سے، کیونکہ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کافی جدوجہد یوتھ کر رہا ہے۔ تو اگر ہم دوسری طرف ہم دیکھا جائے تو وومنز امپاورمنٹ کو لے کے، ینگ جنریشن یوتھ کو لے کے سیلف اپنا بزنس جو ہے اسٹیبلش کرنا، لڑکیوں میں سیلف ہیلپ گروپ وغیرہ اسٹیبلش کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ینگ جنریشن کی ابھی ہماری لڑکیاں جو ہے اب بزنس کی طرف، یعنی کہ پرائیویٹ جاب کی طرف راغب ہو رہا ہے، پرائیویٹ اپنا انڈیویجول بزنس، انڈیویجول اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کھولنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو اسی حوالے سے آج میرے ساتھ ایک خاتون جڑیں گے، نجمہ بانو، جو سرحدی علاقہ آپ سب لوگوں کو بخوبی علم ہے، بٹالک سیکٹر کارگل وار میں کافی افیکٹ ہوئے تھے، اور یہاں کے لوگ کافی متاثر ہوئے تھے کارگل وار کی وجہ سے۔ میرے ساتھ نجمہ بانو جڑیں گے۔ نجمہ بانو خود کا، یعنی کہ یونٹ ہے، خود کا اسٹیبلشمنٹ ہے جسے نجمہ ناز ڈیزائنر کلیکشن، یعنی کہ NND جو کارگل میں ہے، انہوں نے اسٹیبلش کی ہے۔ کافی جدوجہد بھی انہوں نے لائف میں کی ہے۔ تو نجمہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے میں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو نجمہ جی، سب سے پہلے تو پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اب تھوڑا بہت وومن امپاورمنٹ پہ بھی ہم آتے ہیں، ان امپلائمنٹ یوتھ پہ بھی ہم آتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ گورنمنٹ کی جانب سے جابس کم ملنے کی وجہ سے آپ جتنے بھی ہمارے یوتھ ہیں، چاہے میلز ہو، فیمیلز ہو، وومن ہو، وہ آپ پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ تھوڑا بہت اپنا انٹروڈکشن آپ کرو گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں سیکوینس بائی میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا وومن امپاورمنٹ کو لے کے، آپ کے بزنس کو لے کے۔ تھوڑا بہت آپ اپنے بارے میں تھوڑا بہت آپ انٹروڈکشن دو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں کارگل ٹوڈے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے ایک موقع ملا یہاں پہ آ کے اپنے الفاظ بیان کرنے کی۔ میرا نام نجمہ بانو ہے اور میں بلانگ کرتی ہوں شہر سے چلیچن سے۔ جو سیکٹر جو ہے بٹالک سیکٹر ہے، بٹ آپ بٹالک کو بھی جانتے ہوں گے، چلیچن کو بھی جانتے ہوں گے، لیکن ہمارا جو ہے شہر سے کم مینشن کیا جاتا ہے۔ بہت دور علاقہ ہے، وہاں پہ روڈ بھی نہیں ہے، کافی سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر ونٹر میں۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بیکورڈ ایریا سے آ کے یہاں پہ اپنا الفاظ بیان کر پائیں۔ جی، تو تھوڑا بہت آپ نے پڑھائی آپ نے کہاں سے کی، بیسک سکولنگ آپ نے کہاں سے کی، اور فردر اسٹڈیز آپ نے کہاں سے کی، تھوڑا بہت شیئر۔ جی سر، میرا سکولنگ جو ہے فرسٹ سے ہی میں شہر سے اسکول میں ہی اپنے ولیج میں ہی پڑھ کے آئی ہوں۔ فرسٹ سے لے کے 8 تک شہر سے میڈل اسکول میں مطلب جو ہے پڑھتے تھے۔ وہاں پہ جب میں چھوٹی تھی میرا بیسک جو ہے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہاں پہ ٹیچرس آتے نہیں تھے۔ کافی روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اگر ٹیچرس اگر آتے بھی تو مطلب 1 ویک زیادہ تر رہے تو 1 ویک تک رہتے تھے، پھر 1-2 مہینے کے لیے گم جاتے تھے، تو پھر اس کی وجہ سے اسٹڈی پہ انٹرسٹ ہوا ہی نہیں۔ ابھی پہلے کی طرح نہیں ہے، کافی اسکول میں جو ہے چینجنگز آئے ہوئے ہیں، کافی ٹیچرس محنت کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو آگے لینے کے لیے، پہلے سے کافی آگے آ چکا ہے، لیکن جب ہم تھے تب اتنا نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے ابھی سنا ہوگا شہر سے ہمیں کافی ٹائم لگتا تھا وہاں سے یہاں آنے کے لیے یا بٹالک تک آنے کے لیے، تو پھر کافی پرابلمس ہوا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
تو پھر 8 کے بعد جو ہے ہائی سیکنڈری اسکول سلموں میں آتے ہیں ہمارے وہاں سے. تو وہاں سے 7 آنے کے لیے جانے کے لیے وہاں پہ 1 یا 2 لوگوں ایک ہی نہیں آ سکتے, 2-3 لوگ ساتھ جاتے تھے. تو پھر کافی پرابلم ہوا تھا. اس کی وجہ سے میرے جو پاپا ہے انہوں نے مجھے یہاں پہ لیا, کیونکہ ان کا کارگل میں ان کا بزنس ہے, وہ ڈرائی فروٹ کی بزنس کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہاں پہ آ کے اسٹڈی کرو گی تو مشکلات نہیں ہوگا. وہاں پہ ایک لڑکی کے لیے یہاں سے آنا 10-12 کلومیٹر چل کے وہی شہر سے واپس جانا بہت مشکل تھا. اسی لیے میں یہاں پہ آئی اور میں نے 2014 سے گرلس ہائی سیکنڈری میں ایڈمیشن لیا تھا میرا. جی نجمہ جی, آپ نے سرسے علاقے کی بات کی. سرسے ولیج جو ہے کافی پسماندہ علاقہ ہے, کافی ریموٹ علاقہ ہے, مشکلاتوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا تھا. اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ نمائندے رپورٹرز ہمارے ساتھی آپ لوگوں کے علاقے میں جا کے آپ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, جیسے آپ نے فرمایا روڈ کا کافی ایشو تھے. تو بٹالک اگر ہم بات کی جائے تو کرگل سے تقریباً 60-70 کلومیٹر پہ ہوں گے. اس کے بعد پھر چولی چند آتا ہوگا, پھر اس کے بعد شہر سے آتا ہے. تو چولی چند سے شہر سے کتنا کلومیٹر پڑتے, اور ابھی آپ نے فرمایا کہ روڈ نہیں ہے, تو پیدل کتنے آورس لگتے ہو؟ 4 کلومیٹر ہوگا سر چولی چند سے, اور وہاں پہ پورا مطلب جو ہے چڑھائی ہے. تو پھر وہاں پہ ایک لڑکی کا جانا تو امپاسبل ہے. وہاں پہ اگر آپ بائی چانس کچھ ایمرجنسی ہو کہ اگر جاتے ہیں, کوئی پیشنٹ بھی ہوتا ہے, تو پھر وہاں سے 2-3 لوگوں بھی خاص کر لڑکوں کے ساتھ آنا ہوتا ہے. بارڈر سائڈ علاقہ ہے, وہاں پہ پورٹرز بھی آتے جاتے رہتے ہیں, تو ایک لڑکی کا آنا سیف نہیں ہوتا ہے وہاں سے چلنا. تو پھر وہاں پہ یا 2-3 لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے. سب سے لاسٹ ایریا جو وہاں پہ روڈ ہے ہی نہیں ہے, بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر کچھ سامان ضرورت کی چیزیں بھی خود اپنے جو ہے طرف سے لے کے جانا پڑتا ہے, بیگس جی کندھے پہ اٹھا کے, چاہے لڑکی ہو یا لڑکے ہو, یہاں پہ پورے کندھے پہ لے کے ہی جانا ہوتا ہے. وہاں مڈل اسکول ہے کہ پرائمری ہے کہ ہائی اسکول؟ وہاں پہ ابھی تو کافی جو ہے آگے آ چکا ہے سر. ہمارے ٹیچرز کی محنت کی وجہ سے, کچھ یہاں لوگوں کی وجہ سے, یوتھس کی وجہ سے جی کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں, ابھی پہلے سے کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں. تو پھر وہاں پہ ایک پرائمری اسکول بھی ہے, پرائمری اسکول 19 نام کے ایک اسکول ہے, اور گورنمنٹ میڈل اسکول ایک ہے. 2 اسکولس ہے وہاں پہ, ایک ہیلتھ سینٹر ہے. جی سر, ہیلتھ سینٹر بھی ہے. منی کمیونٹی یہ ہوگا, چھوٹا کمیونٹی سینٹر ہوگا, ہیلتھ کمیونٹی. جی جی. تو بچے مڈل تک وہیں پڑھتے ہیں؟ جی مڈل تک وہاں پڑھتے ہیں, پھر وہاں سے جو ہے سلموں میں آنا ہوتا ہے. جی سر, چولی چند میں بھی نہیں آتے ہیں. جی سر, ہائر اسکول کے لیے کچھ 2-3 لوگ اگر چولی چند میں لیا تو وہ لیتے ہیں, کیونکہ 4 سال کنٹینیو کرنا ہوتا ہے, تو پھر انہیں آنا ہی پڑتا ہے. اس لیے مجبوراً یہاں پہ ہی لینا ہوتا ہے سلمو ہائی سیکنڈری میں. سرسے علاقہ جو ہے, سرسے ولیج جو ہے کافی سرخیوں میں بھی رہا تھا. کافی آپ کی یوتھ جو ہے, جیسے آپ نے فرمایا, کافی ایکٹیو ہو کے آگے آ کے کام کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے سرسے علاقے میں آپ ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, اور فخر سے آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہے, آپ لوگوں کا جو کانسلر ہے, ہمارے پریزنٹ سٹنگ سی فیروز خان صاحب ہے, تو اس نے بھی شاید سرسے علاقے میں دورہ وزٹ وغیرہ کیا ہوگا. جی, تو درشکوں ابھی تک نجمہ بانو جی ہمارے ساتھ اوورال اپنے علاقے کو لے کے, سرسے جو کئی بار سرخیوں میں بھی رہا ہے اور وار افیکٹڈ علاقہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, بٹالک زون میں آتا ہے, بٹالک سیکٹر میں آتا ہے, کافی مشکلاتوں کا سامنا پہلے انہیں کرنا پڑتا تھا. اب اس کے کہنے کے مطابق آپ سرسے علاقہ جو ہے اب لائٹ میں آنے کے بعد آپ جیسے ایجوکیشن سے ہو یا میڈیکل سے ہو, ہر چیز سے ابھی ان کو برابر رائٹس دوسروں کی طرح برابر مل رہے. تھوڑا بہت ایجوکیشن سیکٹر میں انہیں دقت آ رہی ہے, کیونکہ مڈل کے بعد انہیں اب فردر سٹڈیز کے لیے جو ہے سلما آنا پڑتا ہے. جی, تو درشکوں میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ نجمہ جی نے ایک انیشیٹو لے کے ایک اپنا انڈیویجول اسٹیبلشمنٹ انہوں نے سٹارٹ کی ہے. کرگل میں کتنا سال ہو گئے آپ کا اسٹیبلشمنٹ شروع کر کے, اپنا شاپ شروع کر کے؟ زیادہ نہیں سر, 5-6 مہینے. جی سر, جی سر, جسٹ. تو آپ کا شاپ جو ہے نجمہ ناز ڈیزائنر کلیکشن کے نام سے آپ نے یہ کھولا ہے, جس میں آپ 3-in-1 شاپ اسے کہا جاتا ہے, جس میں ٹیلرنگ, نیٹنگ اور RMG ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام چلتے. تو تھوڑا بہت بریف کرو گے. بہت سارے ہمارے انمپلائڈ لڑکیاں ہیں جو ٹیلرنگ سیکھنا چاہتے ہیں, نیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی شاپ میں آپ لوگوں نے ٹیلرنگ بھی آپ لوگ سکھاتے ہیں بچوں کو. وہ کس حساب سے سکھاتے ہیں؟ اگر اور بھی آنا چاہتے ہیں, آپ لوگ اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, تھوڑا بہت آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ؟ جی سر, وہاں پہ بہت سارے لڑکیاں آنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. پہلے تو ٹیلرنگ کا کوئی معنی نہیں تھا,
تو پھر سارے مطلب جو ہے ایک سسٹم ہے یہاں کا کہ کوئی اگر نرسنگ کر رہا ہے تو اسی کے پیچھے نرسنگ میں لگنا، یا کوئی کچھ اور تو میڈیکل مطلب جو ہے زیادہ وہ کیا جاتا ہے. ان چیزوں میں کم ہی لوگ آتے ہیں. تو مجھے لگا کہ اگر اس دور میں ٹیلرنگ بھی ایک ضروری ہے، اور اسی لیے میں پہلے تو میں نے خود کو پریپیئر کیا، تیاری کی، پھر بہت سارے جگہوں پہ ایز این انسٹرکٹر میں نے سکھایا. تو پھر اس کے ذریعے سے لڑکیوں کو پتہ چلا کہ میں سکھاتی ہوں. جی میں نے خود پہلے سوشل ویلفیئر سے کیا ہے یہاں پہ، جو جی گورنمنٹ کلچر سے، وہاں سے 1 ایئر کا کیا، 1 ایئر کا سر. 2017 میں اینڈنگ جب میرا پورا اسٹڈی کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد میں نے اسٹڈی جو ہے کہاں تک کی؟ 12 تک آپ نے اسٹڈی کی، پھر آپ پرائیویٹ؟ جی میں پھر وہاں پہ ٹریننگ کے لیے گئی. تو پھر وہاں سے میں نے 1 ایئر کمپلیٹ ہوتے ہی گھر میں ہی سٹارٹ کیا. تو پھر کچھ لڑکیاں آتے تھے سیکھنے کے لیے، میں انہیں 10-15 لوگوں کو سکھاتی تھی اپنے روم پہ ہی، نہیں سر یہاں پہ، وہاں تو پاسبل نہیں تھا، تو پھر یہاں پہ سکھاتی تھی. پھر اس کے بعد 2021 میں جو ہے یہاں پہ SBI کا ایک یونٹ آیا ہوا ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، ایک ان امپلائمنٹ لڑکا لڑکی سبوں کے لیے، لیڈیز جینٹس سبوں کے لیے ٹریننگ دیا جاتا ہے وہاں پہ. جی تو پھر وہاں پہ ٹیلرنگ میں میں نے بھی فارم بھرا تھا. تو پھر وہاں پہ میرا نام نکلا اور انہوں نے کال کیا تھا. تو پھر ایز اے اسٹوڈنٹ میں 1 منتھ وہاں پہ رہی. پھر وہاں پہ سیکھنے کے بعد میں نے پھر سے اپنا جو ہے کام جو ہے نیٹنگ جو ہے سٹارٹ کیا اپنے روم پہ. تو پھر اپنا کام سٹارٹ کیا. پھر آئی تھنک 5-6 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے کال کیا کہ ایز این انسٹرکٹر وہاں پہ بلایا مجھے. تو پھر میں نے وہاں پہ پرفارم کیا. انہیں 1 مہینے کا 30 to 35 اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا، وہاں پہ ٹریننگ دیا کرتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے ولیج لیول پہ جو ایک کونسلر تھرو اسکیم آتا ہے جو ان امپلائمنٹ لوگوں کے لیے دیتے ہیں، خاص کر ہاؤس وائف جو رہتے ہیں ونٹر میں، تو ان کے لیے جو ہے سینٹر دیا جاتا ہے. ایک اسکیم ہوتا ہے ہینڈلوم کی طرف سے، وہ جی تھرو کونسلر تھرو ہی آتا ہے. انہوں نے وہ دیا. تو پھر اس میں مطلب جو ہے میرا سلیکٹ ہوا. سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے؟ سلیکشن کرتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اس میں، مطلب ایگزام وغیرہ یا کچھ انٹرویو؟ جی وہاں پہ انٹرویو ہوتا ہے سر وہاں پہ، کیونکہ جن کو ڈپلوما ہونا چاہیے، جس کو اچھی طرح سے آتا ہو، جو دوسروں کو موٹیویٹ کر سکے اس کام کو. جی نہیں کر سکتے. اس میں مطلب جو ہے پورے وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا مطلب جو سکھا سکتے ہیں. تو پھر وہاں پہ ڈپلوما یہ سارا وغیرہ چیک کرتے ہیں. تو پھر وہاں پہ میرا سلیکشن ہوا. پھر 6 منتھ کے لیے میں اپنے ولیج گئی. وہاں پہ میں نے سکھایا. ان کے تھرو مجھے میٹیریلس ملے، مشینس ملے، ان کے ذریعے سے میں نے وہاں پہ سکھایا. وہاں پہ کووڈ کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا یہ جو ہے کم رکھا تھا، 12 اسٹوڈنٹس رکھے تھے. تو میں انہیں 10 to 4 ان کا ٹائم تھا. ونٹر میں 11 to مطلب جو ہے 4 PM تک ہی تھا. تو میں انہیں زیادہ ٹائم دیتی تھی، کیونکہ ایک تو اپنے روم میں جو ہے ہیٹنگ سسٹم رکھا ہوا تھا. تو پھر میں پہلے سٹارٹ کرتی تھی 10 سے لے کے میں 5 بجے تک ایکسٹرا ٹائم دیا کرتی تھی. جن کا نام نہیں ہوتا تھا انہیں بھی میں سکھاتی تھی. جن کو کافی شوق تھا، پہلی بار ہمارے ولیج بھی یہاں پہ مینشن ہوا تھا، پہلی بار ایک اسکیم کے تھرو ہم کچھ سیکھ رہے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر ایک بار ہی ملا ہے موقع تو میں سبوں کو سکھاؤں. جن کو شوق تھا، ہاؤس وائف ہو، جنہوں نے میرٹ ہو، جو ان میرٹ ہو، سبوں کو میں نے سکھایا. میری کوشش یہی تھی کہ سب کامیاب ہو اس کام. کہنے کا مطلب کافی فائدہ لیا آپ کے؟ کافی میں نے خود ہی فائدہ نہیں لیا، میں نے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ایک یونٹ کے ذریعے. تو پھر وہاں پہ یونٹ کنٹینیو رکھنے کے لیے میٹیریلس کی ضرورت پڑتی تھی. تو پھر وہاں سے یہاں آ کے لے جانا، بار بار مشینز خراب ہو جاتے تھے، تو پھر ریپیئر کرنا بہت مشکل تھا. تو اسی لیے مجبوراً مجھے یہاں پہ اپنا یونٹ سٹارٹ کرنا ہوا. جی سر، نہیں تو مجھے اپنے ولیج میں ہی کرنا تھا. لیکن یہاں پہ بار بار آنا، وہاں سے اگر کافی دقت، اسپیشلی آپ کو ونٹر میں کافی مشکلات بہت زیادہ. وہاں سے آ کے 2 دن تک لگ جاتا ہے. آ کے بٹالی میں رک کے پھر وہاں سے جو ہے ٹرانسپورٹ کا انتظام کر کے پھر یہاں پہ آنا پڑتا ہے. تو پھر کافی ٹائم جاتا تھا. اس کی وجہ سے مجبوراً مجھے یہاں پہ جو ہے آنا پڑا، نہیں تو مجھے وہیں پہ کنٹینیو رکھنا تھا. تو پھر میں سب سے پہلے تو CC صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس اسکیم میں ہمارا بھی نام آیا، ہمارا ولیج کو بھی مینشن کیا گیا. اور ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا. میں وہیں سے انہوں نے مجھے یہ اپروچ ہے کہ آپ جا سکتی ہو اس میں. اسی لیے میں اسی کے تھرو ٹریننگ کر رہی ہوں. ابھی بھی بچوں کو میں ٹرین کرتی ہوں. میں اپنا شاپ بھی ساتھ چلاتی ہوں. تو پھر وہاں پہ جو مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں میں انہی کو سکھاتی ہوں. کچھ بچے آ جاتے ہیں، ابھی اسپیس کی کمی کی وجہ سے میں نے اپنا یونٹ پوری طرح سے نہیں کھولا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی
ابھی تو مجھے 5-6 مہینے ہی ہوئے ہیں، تو پھر اس لیے کافی پرابلم ہو جاتا ہے. میں کم کتنے بچوں نے اسپیشلی اگر لڑکی کی بات کرے تو آپ سے فائدہ لیا؟ جی میں نے ابھی تک کلاس دیا ہے، زیادہ تر جو ہے 70-80 اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹرین کیا ہوگا. جی اس میں سے تو 20 لوگ کافی سیٹل ہو چکے ہیں، اپنی جگہ پہ اپنا کام کر لیتے ہیں. جی اپنا کام کر لیتے ہیں، اور جن کو کوئی بھی پرابلم ہو جاتا ہے ابھی بھی وہ میرے ٹچ میں ہیں، کال کرتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم آ جائے ہیں جی مدد لے لیتے ہیں. تو پھر میں انہیں جب بھی کبھی بھی کہیں میں انہیں مدد کر لیتی ہوں. تو ضرورت ہی مطلب آپ کا کہنے کا صرف بٹالکھی نہیں، آپ کے ساتھ دراس، چکتان، پانی کھار، سانکو، ہر علاقے کی بہت سارے کرگی سائڈ سے تھے، پانی کھار کرگی سائڈ سے، دراس علاقے سے تھے، اور چکتن علاقے سے بھی ہے، ہرداس سائڈ سے بھی ہے. ابھی بھی میں 7-8 اسٹوڈنٹس ہیں، 10 تک بھی آئے تھے. کچھ لوگ ایگزام کی وجہ سے نہیں آتے، باقی آ جاتے ہیں. تو پھر کافی مجھے بھی اچھا لگتا ہے جس کام میں جو کریٹیوٹی ورک مجھے بہت اچھا لگتا ہے. نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، انہیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کے لینگویج سے جو ہے وہ ہوتا ہے. میں خود جو ہے دردی جو ہے لینگویج، میرے مدر ٹنگ جو ہے دردی ہے جی. تو پھر مجھے اپنے لینگویج کے اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے. میں اپنے لینگویج میں جو پرکی آتے ہیں میں انہیں پرکی میں سکھاتی ہوں، جو شینا آتے ہیں انہیں پرکی بالکل نہیں آتے ان میں اردو سکھا دیتی ہوں. بالکل. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے بہت سارے ان امپلائڈ یوتھ لڑکیاں اگر ہم بات کریں تو آپ سے فائدہ لی ہے. آپ پچھلے کئی سالوں سے یہ ٹیلرنگ وغیرہ، نیٹنگ وغیرہ آپ کرتے آ رہے ہیں. تو گاؤں میں آپ کو مشکلات ہونے کے کارن آپ نے مجبوراً کارگل میں آپ کو یونٹ کھولنے کی ضرورت پڑی. جی تو جس طرح آپ نے فرمایا نجمہ جی کی شاپ اسکیم جو ہے ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ دوارا تھرو کاؤنسلر آپ لوگوں کو اسکیمز آ رہا ہے. تو کافی جو بھی یہ چینل دیکھ رہا ہے انہیں بھی آپ کا یہ میسیج جو ہے برابر انہیں بھی ملتے رہیں گے. تو ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ بھی اور بھی گورنمنٹ کی طرف سے کافی اسکیمز آتا ہے. آپ لوگوں کو ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتا ہے، ہمارے جو ہینڈ میڈ جو مٹیریل ہوتا ہے ان کے ایگزیبیشن خطے لداخ ہی نہیں ہندوستان کے وبھن چھیتروں میں ہوتے ہیں، جیسے دلی میں ہوتے ہیں، حیدرآباد میں ہوتے ہیں، ہماچل میں ہوتے ہیں، چنڈی گڑھ میں ہوتا ہے ہمارے ہینڈ میڈ گارمنٹس کو لے کے. تو اس میں ابھی تک آپ کو ایسا کوئی موقع ملا کہ نہیں تاکہ آپ بھی آرین ویلی یا کارگل ڈسٹرکٹ لداخ کو آپ ریپرزینٹ کریں؟ جی بالکل نہیں سر، اس چیزوں میں تو مجھے بالکل بھی موقع نہیں ملا. میں چاہتی بھی ہوں کہ میں آگے جاؤں، میں کچھ کام کروں اس کے بارے میں، بٹ موقع ہی نہیں ملا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا سر جو ہے ہمارا ولیج کتنا دور ہے یہاں سے لے کے، تو پھر پہلی بار مینشن ہوا ہے، پہلی بار ایسا اسکیم جو مجھے مطلب ملا ہے کہ میں دوسروں تک فائدہ پہنچا سکتی ہوں. تو پھر اس طرح کے ٹائم میں پہلی بار گئی ہوں سر، گئی ہی نہیں. جی سر. ایگزیبیشن کے ساتھ ساتھ ایکسپوجر ٹورز بھی جو ہے گورنمنٹ آرگنائز کرتی ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کو ابھی تک کوئی موقع نہیں ملا ہے. بالکل بھی موقع نہیں ملتا سر. تو آپ پچھلے کئی سالوں سے پرائیویٹ بزنس میں ہو، آپ کا اپنا انڈیویجول یونٹ آپ کا چل رہا ہے نجمہ ناز ڈیزائنر کلیکشن کے نام سے 3-in-1. تو آپ اپروکسیمیٹ آپ کے حساب سے ڈسٹرکٹ کرگل میں اگر ہم بات کریں تو وومن امپاورمنٹ کو لے کے ریشو اگر ہم دیکھا جائے تو کتنے % ہمارے لڑکیاں ایسے سیلف ہیلپ گروپ ہو، بزنس ہو، یا بہت سارے ہوتے ہیں پرائیویٹ بزنس میں، کتنے % ابھی ہماری لڑکیاں بزنس کی طرف راغب ہوں گے ابھی تک؟ کیونکہ آپ بھی پچھلے کئی سالوں سے جی سر کافی ہوں گے سر. ابھی تو کافی زیادہ ہو چکے ہیں، 30 یا 40% تو ہو گئے ہوں گے. ابھی پہلے لڑکیوں کا بزنس کرنا اچھا نہیں مانتے تھے کہ صبح جلدی جا کے مطلب جو ہے شاپ اوپن کرنا، پھر بہت زیادہ لیٹ ہوتا ہے، پرابلم ہو جاتی ہے. ابھی میں نے خود اپنی جو ہے 5-6 مہینے ہوا کام کر کے بہت سارے پرابلم فیس کرنا ہوتا ہے ایک لڑکی کو خاص کر. تو پھر بزنس میں اس سائڈ میں سپورٹ نہیں کرتے ہیں، فیملی سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باقی اگر ابھی دیکھا جائے تو دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ لڑکیاں بھی کچھ کر سکتی ہیں. جیسے ہمارے ڈاؤن بازار ہے موسٹلی جی سر زیادہ تر لڑکیاں ہیں. ہمارے کچھ یہاں کمانڈر کمپلیکس تو پورا لڑکیوں کا ہی مارکیٹ بنا ہوا. اس کے علاوہ بھی ہم اسلامیہ اسکول چوک سائڈ جائے دیکھے، بلتی بازار سائڈ جائے دیکھے، تو بہت ساری جگہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور نیا جو بس اسٹینڈ بنا ہے زیادہ تر لڑکیاں ہیں. تو اور ساتھ ہی ساتھ انڈیویجولی آپ کی اگر ہم بات کریں آپ کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے، کیونکہ آپ آگے اسٹڈی کر بھی سکتا تھا، تو آپ کو یہاں تک آنے کے لیے فیملی کا کتنا سپورٹ رہا؟ میرا فل سپورٹ ہے سر فیملی کا. اگر فیملی کا سپورٹ نہیں ہوتا تو پھر شاید میں آج یہاں پہ نہیں ہوتی. میرے فیملی کا
بہت زیادہ سپورٹ ہے اس میں. میرا جو ہے پاپا کا اور ممی کا جس چیز میں انٹرسٹ ہو وہی کرنا چاہیے. میرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے آپ کو جس چیز میں انٹرسٹ ہو وہی کیا جاتا ہے. کچھ لوگ زیادہ اپنے فرینڈس کے ذریعے آپ نے کہا کہ آگے پڑھ سکتی ہو. میرا بیسک اتنا اچھا نہیں تھا تو پھر میں اپنے بارے میں سوچتی تھی کہ زیادہ میں اس لائن میں زیادہ آگے نہیں جا سکتی ہوں. تو پھر جو واقع مجھے اچھا لگتا تھا جس میں آگے جانا چاہتی تھی وہ مجھے جب پتہ چلا, مجھے نیٹنگ کے ذریعے میں ہینڈ نیٹنگ کرتی ہوں, مشین یوز نہیں کرتی ہوں, میں ہینڈ نیٹنگ کرتی ہوں. تو پھر مجھے وہاں کا ڈیمانڈ زیادہ آنے لگا. سب سے پہلے تو میں نے نیٹنگ سے سٹارٹ کیا ہے بزنس. تو پھر بزنس نیٹنگ سے سٹارٹ ہوا تو پھر انہوں نے میرے جو ہے بھائی جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ تم اس میں کر سکتی ہو. تو پھر ٹیلرنگ بھی سیکھو, جو کرنا چاہتی ہو وہ کر سکتی ہو, ہمارا سپورٹ پورا آپ کے ساتھ ہے. انہی کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں سر. تو نجمہ جی, جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ اسٹیبلشمنٹ یہ یونٹ شروع کر کے تقریباً 5-6 مہینے, ابھی تک کیسا رسپانس رہا, اسٹیٹس کیا ہے, ٹھیک چل رہا ہے یا آپ نقصان میں چل رہے ہیں ابھی تک؟ جی سر, ابھی پہلے میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا مطلب جو ہے جلدی جو ہے ڈیولپ ہوگا میرا بزنس, کیونکہ پہلی بار جو ہے میں نے شاپ کھولا تھا تو پھر مجھے تھوڑا ڈر تھا کہ کہیں میں لاس میں نہ جاؤں یا کیسے پتہ لگ جائے گا. تھوڑا بیک سائڈ ہے, بہت لوگوں نے کہا وہاں پہ آ کے کہ بیک سائڈ بھی ہے. جی کافی ایکسپینسو ہو چکا ہے ابھی, تو پھر پاسبل نہیں تھا. تو پھر نہیں اتنا مشکلات بھی نہیں ہوا بعد میں. اگر میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تو پھر میں نے ٹیلرنگ وہاں پہ لیا, نیٹنگ لیا. تو پھر ٹیلرنگ کے لیے میں نے ایک اس کو رکھا بھی ہے, اپنی ایک فرینڈس کو بھی رکھا ہے. جی تو پھر جب میں باہر جاتی ہوں سامان لینے کے لیے تو پھر وہی اوپن کرتی ہے, تو پھر اتنا بھی لاس نہیں ہے. جی تو پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہو جائے گا, اس سے بھی بیٹر ہو جائے گا. ابھی تو مطلب تو 5-6 ہی مہینے ہوئے ہیں. تو زیادہ مشکلات آپ لوگوں کو ونٹر میں آتا ہوں گے ٹھنڈ کی وجہ سے؟ جی ٹھنڈ کی وجہ سے کم ہی آتا ہوگا ونٹر میں زیادہ آتے ہیں سر. جتنا میں نے سوچا نہیں تھا کہ اگر میں اپنا ایک جو ہے انسٹیٹیوٹ کھولوں گی تو اس میں مطلب اتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے, میں نے سوچا نہیں تھا. بہت سارے اسٹوڈنٹ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے, تو پھر بٹ اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے میں لیتی نہیں ہوں. میں نے 6-7 اسٹوڈنٹ کو پہلے ہی جو ہے نومبر اور دسمبر میں ٹرین کر کے انہیں چھوڑ دیا, 2 مہینے مطلب جو ہے ان کو کلوز کر کے دوسروں کو ابھی نیا ایڈمیشن جو ہے لیا ہے 6-7 کو. تو پھر اس طرح میں جو ہے کم اس میں لیتی ہوں اسٹوڈنٹ 5-6 جس کو میں اچھی طرح سے ٹرین کر سکوں. اور وہاں پہ اسپیس کی بھی پرابلم ہے, تو پھر زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں. جو میں ان کو سکھاتی ہوں جس کو زیادہ سا انٹرسٹ ہو, جن کا فیملی جو ہے بلانگ کرتا ہے مڈل کلاس سے, میں ان کو آگے پہنچانا چاہتی ہوں. میں کسی بھی مطلب جو ہے اس طرح کوئی ریکویسٹ کر کے آ جاتے ہیں تو میں پہلے ان سے پوچھ لیتی ہوں آپ کو کتنا % جو ہے اس میں انٹرسٹ ہے, آپ کسی کی وجہ سے نہیں آئی ہو, آپ اپنے فرینڈ کے کہنے پر تو نہیں آئی ہو. میں یہ پورا کہہ کے پھر اس کے بعد میں انہیں ایک انٹرویو لینے کی طرح لیتی ہوں میں, تاکہ بعد میں چیک کرتی ہوں میں, تاکہ اسٹوڈنٹس کو بھی آگے جا کے کوئی پرابلم نہ ہو اور مجھے بھی نہ ہو. کیونکہ کچھ لوگ فرینڈس جب کچھ کرتی ہے یا کوچنگ چاہتی ہے یا کمپیوٹرز کرتی ہے تو اسی کے ساتھ دوسری فرینڈز بھی چلی جاتی ہیں, تو پھر میں اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتی ہوں. جس کو زیادہ انٹرسٹ ہو میں اسی کو ہی لیتی ہوں. اور آپ ایک چھوٹا سا نامنل ایک فی بھی آپ چاہتے ہیں؟ جی سر. ابھی تو میں نے فی الحال رکھا ہے تھوڑا سا, کیونکہ ہیٹنگ سسٹم بھی مطلب جو ہے رکھنا پڑتا ہے, کافی پرابلم ہوتا ہے. اور جو ہے آپ نے کہا رینٹ بھی کافی ایکسپینسو ہے, تو پھر اس کی وجہ سے مجبوراً مجھے رکھنا پڑا ہے. جی تھوڑا سا بالکل. جی تو بہت بہت شکریہ نجمہ جی ہمارے ساتھ ٹائم نکال کے دینے کے لیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو کافی مصروفیات ہوں گے, آپ کو دکان پہ بھی کافی اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے, کسٹمرز آتے ہوں گے. تو درشکو, ہمارا آج کا یہ مین پروگرام بنانے کا مین مقصد یہی تھا کہ نہ کسی کا پبلسٹی اس میں ہم دینے کی کوشش کر رہے تھے. ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ابھی خطے لداخ کی اگر ہم بات کریں تو کافی مشکلات ہمیں جابس کو لے کے آ رہا ہے. اگر جابس میں آپ لوگوں کو مشکلات آ رہے ہیں, آپ کو پرابلم آ رہے ہیں, تو آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کر سکتے, اپنا یونٹ سیٹ اپ آپ کر سکتے. اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کافی اسکیمز ہے, کافی لونز وغیرہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتا ہے. تو اسی طرح ایک نجمہ جی کو یہاں بلانے کا مطلب, اس کو یہ پلیٹ فارم دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ نجمہ جی کو دیکھ کے اور بھی لڑکیاں جو پڑھ کے یعنی کہ گھر میں بیکار بیٹھے ہوں گے, ان کے لیے ایک انسپریشن ہے نجمہ جی. کیونکہ انہوں نے, جیسے نجمہ جی نے بتایا کہ سرسے علاقے بٹالک سیکٹر کے ایک دور دراز علاقہ سرسے سے نجمہ جی کرتی ہے, اور
اپنا کافی لائف میں جد و جہد کرنے کے بعد آج یہ ویل سیٹ اپ ہے. کارگل ہیڈ کوارٹر میں ان کا یونٹ چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے گاؤں لیول پہ بھی انہوں نے اپنا خدمات جو ہے وہ انجام دی ہے. اور آج نجمہ جی تقریباً 5-6 مہینے انہیں ہو چکے ہیں. اپنا ویل سیٹ اپ بزنس ہے ان کا. ساتھ ہی ساتھ ان کا 3-in-1 شاپ ہے جس میں ٹیلرنگ, نیٹنگ اور ریڈی میڈ گارمنٹس کے ان کا اچھا خاصا بزنس چل رہا ہے. اور کافی تعداد میں اسٹوڈنٹس بھی ان کے پاس سیکھنے آ رہے ہیں. اور سیکھنے کے بعد موسٹلی 20% جتنے بھی اسٹوڈنٹ نجمہ جی سے سیکھ کے گئے انہوں نے بھی اپنا انڈیویجول اپنا سیٹ اپ کھول کے اپنا بزنس جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ لوگوں کو ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ پسند آئے ہوں گے. آخر میں نجمہ جی چلتے چلتے جب بھی میں کسی مہمان کو میں دعوت دیتا ہوں, کسی انٹرویور کو میں دعوت دیتا ہوں, اس سے میں ایک پیغام لیتا ہوں, اس سے میں ایک میسیج لینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کی طرف سے بھی اگر کوئی پیغام میسیج ہو جو ہمارے ان امپلائڈ لڑکیاں ہیں ان کو آپ کی طرف سے ٹیلرنگ سے ریلیٹڈ, نیٹنگ سے ریلیٹڈ, یا کوئی اپنا نیا سیٹ اپ وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہو کارگل میں یا اپنے علاقے میں, تو آپ کی طرف سے کوئی پیغام ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے. جی سر, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر جو ہے اسٹڈی کے بعد آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر کام کرے جو آپ کو پسند ہوگا. زیادہ تر ہمارے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر جس چیز میں کوئی اگر کلاس 4 ہو یا کوئی اگر گورنمنٹ کیسا بھی جاب کا جو فارم نکالتا ہے تو ایک بھرتے ہیں تو اسی میں سارے بھرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں جاب کے انٹرویوز کا. نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہمیں پتہ ہے, کافی کمپٹیشنز کا زمانہ آئے ہیں. جی, تو پھر ایک جو ہے کلاس 4 کے لیے بھی گریجویشن PG جو کیا ہوا ہے وہ بھی ہمارے کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں. تو پھر اس کی وجہ سے کہیں نہیں پہنچتے ہیں. جو آپ کو اچھا لگے, کوئی بھی مطلب جو ہے کام جو ہے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جب تک جی سر جی کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جی مجھے اپنے فرینڈس نے کہا ہے کافی, تو پھر آپ نے اتنے مطلب جو ہے 12th پڑھا اس سے آگے کیوں نہیں پڑھی, وہ بھی ٹیلرنگ نام مطلب جو ٹیلرنگ کرتی ہو تو پھر اس کو تھوڑا لو سائڈ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ نیٹنگ کرتی ہو اس طرح جو ہے یہ کافی ڈیمانڈ ہوتا ہے اس کا, نیٹنگ کا جو ہے ہینڈ نیٹنگ کا. خاص کر ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں کہ ہمارے جو ہے ہم جو بناتے ہیں وہ کتنے ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ. تو پھر جو جس کام میں آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہو وہ کام کریں. کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. اگر ٹیلرنگ سیکھنا چاہتے ہو تو ٹیلرنگ, اور نیٹنگ سیکھنا چاہتے ہو تو نیٹنگ. آپ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ایک ہاؤس وائف کے لیے بھی ٹیلرنگ جو ہے, ٹیلرنگ بزنس میں لاس ہے ہی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. اگر مطلب جو ہے آفٹر میرج بھی وہ میریڈ بھی گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتی ہے, اپنے جو ہے تو کچھ ٹائم نکال کے اس سے اپنا انکم لے سکتی ہے. جی, اس میں کوئی بھی مطلب جو ہے شرم کی کوئی بھی بات نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ نجمہ جی ہمارے ساتھ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے دینے کے لیے. تو درشکوں, میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ اس پروگرام کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ ابھی ان امپلائمنٹ جنریشن کی وجہ سے, لوگوں کو نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے اب کافی انڈیویجولز لڑکیاں آ گیا کہ اپنا پرائیویٹ سیکٹر میں یعنی کہ اپنا انڈیویجول یونٹس اسٹیبلش جو ہے کر رہے. اسی لیے نجمہ جی کو آج ہم نے دعوت دی کی تاکہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی اگر جو ان امپلائمنٹ زیادہ تر اسپیشلی اگر ہم وومنس کی اگر ہم بات کریں تو آپ ٹیلرنگ, نیٹنگ یا ریڈی میڈ گارمنٹ شاپس آپ کھولنا چاہتے ہو یا رائے مشورے آپ لینا چاہتے ہو تو آپ نجمہ جی سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. نجمہ جی کا آفس جو ہے نجمہ ناز ڈیزائنر کلیکشن کے نام سے ہے, AK کمپلیکس نیئر یعنی کہ اپوزٹ بہائنڈ IKMT ٹاور کے ساتھ ان کا دکان ہے. وہیں ان کے کلاس وغیرہ چلتے ہیں. آپ لوگ بھی اسپیشلی اگر ہم لڑکیوں کی اگر ہم بات کریں, آپ لوگ نجمہ جی سے کنٹیکٹ کر کے اپنے رائے مشورے, آپ لوگوں کو ٹیلرنگ سیکھنا چاہتے ہو یا نیٹنگ سیکھنا چاہتے ہو یا اپنا سیٹ اپ آپ کھولنا چاہتے ہو تو آپ انہیں کنٹیکٹ کر سکتے ہو. اور ساتھ ہی ساتھ انسٹاگرام ID بھی ہے نجمہ جی کا جس میں نجمہ ڈیزائنر کے نام سے انہوں نے ایک انسٹا ID بھی کھولا ہے. ان کے تھرو بھی آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے TV اسکرین پہ بھی ان کا انسٹا ID جو ہے آپ لوگوں تک شیئر کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. آج کا ہمارا جو پروگرام تھا آپ لوگوں کو کافی پسند آئے ہوں گے, اور آپ کی طرف سے بھی کسی بھی قسم کی رائے مشورے ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. ہمارے پرسنل واٹس ایپ ID جو ہے TV اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 9419269150. اور ایک بار میں اپنا واٹس ایپ نمبر, آفیشیل واٹس ایپ نمبر میں دہرانا چاہتا ہوں 9419269150. اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو اپنے گاؤں لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی بھی ایشوز ہو, پبلک گریونس ہو, آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہو.
تو درشکوں خط لداخ کے ساتھ ساتھ دیش و دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. اس سمے میرے ساتھ پورے اس پروگرام کو میرے ساتھ دے رہے تھے حامد حامیدی اور میں حسین خالو. اجازت دیجیے, خدا حافظ. جلے. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.